الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دنوں ہمارے ایک بہت ہی پیارے بچے اور واقف زندگی عزیزم سید طالع احمد بن سید ہاشم اکبر کی گانا میں شہادت ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 23 اور 24 اگست کی درمیانی شب ایم ٹی اے کی ٹیم گانا کے ناردرن ریجن میں ریکارڈنگ کر کے کماسے آ رہی تھی کہ راستے میں 7:15 بجے کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے یہ جو 3 ممبر تھے ٹیم کے، ان میں سے 2 عزیزم سید طالع احمد اور عمر فاروق صاحب زخمی ہو گئے. تقریباً 4.5 گھنٹے کے بعد پہلے پولی کلینک میں ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوئی، اس کے بعد ٹمالے بڑے ہسپتال میں جا رہے تھے تو راستے میں سید طالع احمد کی وفات ہو گئی. شاید ایم ٹی اے انٹرنیشنل دوسرے ملکوں میں تو شاید بعض شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن یہاں کی پہلی شہادت تھی، اور واقفین نو یو کے کی میرا خیال ہے شاید پہلی شہادت ہے. سید طالع احمد محترمہ امت الطیف بیگم صاحبہ اور سید میر محمد احمد صاحب کے نواسے تھے، اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے پڑنواسے، اور اس طرح حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کے پڑپوتے یعنی پوتے کے بیٹے تھے. اور حضرت اماں جان حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے چھوٹے بھائی تھے حضرت میر محمد اسماعیل صاحب. اس لحاظ سے حضرت اماں جان سے بھی ان کا سلسلہ ملتا ہے، اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی وجہ سے حضرت مسیم علیہ السلام سے بھی اور اماں جان سے پھر ایک رشتہ قائم ہوتا ہے. اسی طرح یہ مرزا غلام قادر شہید کے داماد بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، اور جیسا کہ میں نے کہا وقف نو کی تحریک میں بھی شامل تھے. بایو میڈیکل سائنس میں ڈگری حاصل کی، پھر جرنلزم میں ماسٹر کیا. 2013 میں زندگی وقف کی، اور پھر مختلف دفتروں میں کام کرنے کے بعد پریس اور میڈیا میں ان کی تقرری ہوئی. آخر اس سے پہلے سید طالع اپنی جماعت میں لوکل لیول پر بھی خدمات بجالاتے رہے تھے. خدام الحمدیہ ہارٹلی پول میں بھی تبلیغ، تعلیم اور ارشاد اور اطفال کے شعبوں پہ کام کیا.
ان کی 2016 میں MTA نیوز میں تقرری ہوئی مکمل طور پہ، اور اس سے پہلے یہ ریویو اور ریلیجن میں انڈیکسنگ اور ٹیگنگ ٹیم کے ہیڈ کے طور پر بھی خدمتی توفیق پاتے رہے۔ MTA نیوز کے لیے ڈاکومنٹریز بنائی انہوں نے، اور مزید 3 یا 4 ڈاکومنٹریز پر کام کر رہے تھے۔ یہ پروگرام، ہفتہ وار پروگرام جو ہے میری مصروفیات کا، دس ویک وتھ حضور، اس کا بھی انہوں نے انیشیٹ کیا تھا، انہوں نے شروع کیا، اور پھر آخر تک اس میں خاص دلچسپی سے اس کے کو ایڈیٹنگ وغیرہ اور سارا کام کرتے رہے، اور بڑا مشہور تھا یہ پروگرام MTA دیکھنے والوں کے لیے۔ ایڈیٹر طاہر میگزین کے علاوہ مجلس خدام الاحمدیہ کے شعبہ اشاعت میں بھی خدمت جلاتے رہے۔ مختلف جماعتی رسائل مثلاً ریویو ریلیجن اور طارق میگزین میں مضامین بھی لکھتے رہے، اور پریس اینڈ میڈیا کے آفس کے تحت مختلف ممالک میں میرے ساتھ بھی اور ویسے بھی انہوں نے دورے بھی کیے۔ عزیز مطالعے کو اپنے کام کو ختم کرنے کے لیے، اور صرف ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ معیار کے مطابق پہنچانے کے لیے ایک غیر معمولی جوش اور جذبہ ہوتا تھا، اور اس کے لیے وہ کسی خطرے کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی شہادت کے واقعے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ایک لمحے کی بھی فکر نہیں تھی کہ کیا خطرہ ہے، بس یہ فکر تھی کہ جس کام کے لیے میں آیا ہوا ہوں اس کو آسن رنگ میں سر انجام دے سکوں اور وقت پر مکمل کر لوں۔ اسی لیے ایسے وقت میں سفر بھی شروع کیا جب کہ خطرے کے امکانات بہت بڑھ گئے تھے۔ ابو بکر ابراہیم صاحب ہیں زونل مشنری ٹمالے کے، وہ کہتے ہیں تفصیل بتاتے ہوئے کچھ کہ 23 اگست کو صبح جب MTA کی ٹیم سلاگا روانہ ہونے لگی تو انہوں نے طالب کو اپنا سامان پیک کرتے دیکھ کے کہا کہ ہوٹل سے چیک آؤٹ کر رہے ہو تو سلاگا سے واپس آنا ہے، رکنا بھی ہے یہاں۔ طالب نے کہا وقت کم ہے اس لیے میں نے واپس جانا ہے کماسی۔ ان کو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ سلاگا سے واپسی پر دیر ہو گئی تو پھر رات کا سفر مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا انہیں کہ میں نے آگے سیرا لیون بھی جانا ہے اور میرے پاس صرف مزید 2 دن ہیں اور بہت سارے کام یہاں کماسی اور اکرا میں کرنے والے ہیں، اس لیے میرا جانا ضروری ہے، لیکن دیکھوں گا آپ کہتے ہیں تو۔ بہرحال انہوں نے جب واپس آئے تو یہی فیصلہ کیا کہ واپسی کا سفر کرنا ہے، اور یہ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ٹمالے کے لیے۔ 6:45 بجے طالب نے عمر فاروق صاحب کو کہا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں سب نے مغرب عشاء کی نمازیں ادا کیں باجماعت۔ پھر ان کو فکر تھی کہ ریکارڈنگ کی فائلز جو ہیں جو کر کے لائے ہیں سلاگا سے اور یہاں ٹمالے میں کیے ہیں وہ کرپٹ نہ ہو جائیں، اس لیے سفر میں ہی اس کو لیپ ٹاپ پر محفوظ کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی انہوں نے، اور یہی کام انہوں نے کر رہے تھے سفر کے دوران۔ تو یہ نہیں تھا ان کو برداشت کہ کسی طرح بھی وقت ضائع ہو، اور پھر یہ بھی فکر تھی کہ جماعتی سامان جو ہے وہ بھی کہیں اس کی بھی فکر رہتی تھی ان کو ہر وقت، بڑا مہنگا سامان ہے ضائع نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں
پولیس رپورٹ کے مطابق جب ایم ٹی اے گاڑی پاہا جنکشن کے قریب پہنچی تو ڈاکوؤں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ٹیم کے 2 افراد زخمی ہو گئے، جیسے بتایا انہوں نے۔ ڈرائیور ان کے کہتے ہیں کہ ایک گاڑی سامنے سے آ رہی تھی، اس نے مجھے خطرے کا اشارہ کیا جس کو میں سمجھ نہیں پایا، لیکن بہرحال جب میں نے دیکھا کہ ڈاکو آگے آ گئے ہیں، ایک دم رات کے ہیڈ لائٹس میں روشنی مجھے نظر آئے، تو بہرحال میں نے زور سے کلمہ پڑھا، لیکن ساتھ ہی ڈاکوؤں نے فائرنگ بھی شروع کر دی۔ سید تالے پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے گاڑی کے، ان کو بھی اندازہ ہو گیا فائرنگ سن کے کہ آرمڈ رابر سے مقابلہ ہو رہا ہے، ان کا حملہ ہو گیا۔ عمر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ اس فائرنگ کے دوران مجھے کولے میں ٹانگ کے اوپر، ران کے اوپر گولی لگی، لیکن اس گولی کا مجھے احساس نہیں ہوا۔ گولیاں برسانے کے بعد ڈاکوؤں کی طرف سے خاموشی ہو گئی اور یہ لوگ پھر تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکو ٹارچ لے کر آگے بڑھے اور ڈرائیور مجھے گاڑی سے اتارا، اور ہمارے پاس فون اور جو رقم تھی ان کے حوالے کر دی ہم نے۔ انہوں نے ہمیں باہر سڑک پر لٹا دیا، زد و کوب کیا۔ کہتے ہیں میرے سر پہ زور سے ڈنڈا بھی مارا جس سے خون نکلنا شروع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں مجھے تالے کی فکر زیادہ تھی۔ بہرحال یہ بھی بیمار ہیں، گولی بھی لگی ہے، سر بھی زخمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے، ان کے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد عبد الرحمن اور عمر فاروق جو ڈرائیور تھے وہ کہتے ہیں بہرحال یہ سب کچھ ہو گیا، جب ڈاکو چلے گئے ہمیں لوٹ کے تو ہم ہمت کر کے اٹھے، فوراً گاڑی کی طرف آئے کہ دیکھیں تالے کا کیا حال ہے، تو دیکھا تو اس کے بھی کمر پہ گولی لگی ہوئی تھی اور دائیں طرف اور اندر دھنس گئی تھی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں ہی بہت سارا خون بہہ گیا تھا، جو میڈیکل رپورٹ کے مطابق یہی جان لیوا بھی ثابت ہوا۔ بہرحال ثانیہ کے بعد انہیں گزرتی بس کے ذریعے سے بھوپے پولی کلینک پہنچایا گیا، وہاں کچھ تھوڑی سی ٹریٹمنٹ ہوئی، پھر وہاں ٹمالے ٹیچنگ ہسپتال لے جانے کا فیصلہ ہوا، لیکن راستے میں ہی ان کی وفات ہو گئی، اور ہسپتال جا کے ڈکلیئر کیا انہوں نے کہ وفات ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہیں عمر فاروق صاحب کہ تالے کا سر میری ران پہ تھا اور بار بار مجھ سے یہی پوچھتے تھے کیا حضور کو اطلاع ہو گئی ہے ہمارے اس واقعے کی، دعا کے لیے کہہ دیا۔ کہتے ہیں ہمارے پہ اس شہانے کا شدید اثر تھا اور بے شمار اندیشے اور خوف تھے جو ہمیں خوف زدہ کر رہے تھے۔ سید تالے نے کہتے ہیں اس دوران میں جو ہم لے کے جا رہے تھے اسپتال، یہ بھی بتایا انہیں کہ دوران فائرنگ انہوں نے فوری طور پر لیپ ٹاپ اور دوسری چیزوں کو پچھلی سیٹوں کے نیچے دھکیل دیا ہے جو وہاں محفوظ ہیں، وہاں سے نکال لینا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کیمرے، فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا سب محفوظ ہے، کیونکہ انہیں فکر تھی کہ سب ریکارڈ ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب متعلقہ سامان محفوظ ہے۔ فکر تھی اسے تو جماعتی اشیاء اور اموال کی، اور جو محنت کی تھی جماعتی تاریخ کو محفوظ کرنے کی، اس کی حفاظت کی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ 9 بجے، 9:30 بجے قریب اس کی حالت بگڑنی شروع ہوئی۔ اس کی وجہ سے پولی کلینک والوں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر کسی اسپتال منتقل کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹمالے اسپتال لے جا رہے تھے تو راستے میں ان کی وفات ہو گئی۔ ایمبولینس میں بعض ضروری چیزیں بھی نہیں تھیں موجود، اور ان ملکوں میں یہی حالات ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ ایک دیر بھی شروع ہو گئی شروع میں ایمبولینس ملنے کی وجہ سے، پھر اور بلیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو بہرحال آخر
وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی۔ عمر فاروق صاحب کہتے ہیں اس دوران میں جب کہ ہم سفر کر رہے تھے، طالع نے مجھ سے کہا کہ ٹیل حضور دیٹ آئی لو ہم اینڈ ٹیل مائی فیملی دیٹ آئی لو دیم۔ عمر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ہوش آتی تھی تو پھر یہی بات دہراتے تھے، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا، یہ ایک دفعہ نہیں کہا، کئی مرتبہ ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور ہر ممکن مدد کی ہے، جس کے لیے میں آپ کو تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میں نے ان کا حوصلہ بلند کیا، لیکن اب ان کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی، اور یہ حالت تھی کہ میں جب سوال کرتا تو بولنے کے بجائے اپنی ہاتھ کی مٹھی بند کر کے انگوٹھا اوپر کر کے اشارہ کرتے کہ سب ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر ان کی سانس میں تیزی آئی اور ایک لمبی خاموشی ہو گئی، اور میں سمجھ گیا کہ جو ہم نہیں چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں ڈرائیور آپس میں، میل نرس اور ڈرائیور آپس میں لوکل زبان میں باتیں کر رہے تھے، جسے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ہمیں بتانا نہیں چاہتے، لیکن سید طالع احمد کی وفات ہو چکی ہے۔ اور بہرحال جیسا کہ میں نے کہا جب ٹمالے پہنچے تو 1:49 پر ان کو وفات کا اعلان ہوا، ہسپتال والوں نے ڈکلیئر کیا۔ کہتے ہیں اس خبر کی وجہ سے سب جو تھے ٹمالے کے لوگ بہت افسردہ ہو گئے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہنستا کھیلتا انہوں نے رخصت کیا تھا۔ بہرحال یہ تو اس کی شہادت کے واقعی کچھ تفصیل تھی۔ ایک ہیرا تھا جو ہم سے جدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے وفاشار، خلافت سے اخلاص اور وفا کا تعلق رکھنے والے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے جماعت کو عطا فرماتا رہے۔ لیکن اس کا نقصان ایسا ہے جس نے ہلا کے رکھ دیا۔ وہ پیارا وجود، وقف کی روح کو سمجھنے والا اور اس عہد کو حقیقی رنگ میں نبھانے والا تھا جو اس نے کیا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی اسے دیکھ کر، اور اب تک ہوتی ہے کہ کس طرح اس دنیاوی ماحول میں پلنے والے بچے نے اپنے وقف کو سمجھا اور پھر اسے نبھایا، اور ایسا نبھایا کہ اس کے معیار کو انتہا تک پہنچا دیا۔ وہ بزرگوں کے واقعات پڑھتا تھا اس لیے نہیں کہ تاریخ سے آگاہی حاصل کرے اور ان کی قربانیوں پر صرف حیرت کا اظہار کرے، بلکہ اس لیے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ خلافت سے وفا اور اخلاص کا ایسا ادراک تھا کہ کم دیکھنے میں آتا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ایسا تھا جسے بعض دین کا گہرا علم رکھنے والے بھی نہیں سمجھتے۔ بعض دفعہ ایسے لوگوں کا علم ان میں تکبر کی بو پیدا کر دیتا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ بعض وہ بھی نہیں سمجھتے جن کا خیال ہے کہ ہم خلافت کے مقام اور اس کے وفا کے معیار کو سمجھتے ہیں۔ اس نے خلافت سے وفا کی، اور ایسی وفا کی کہ اپنی آخری الفاظ میں جب کہ وہ موت و حیات کی حالت میں تھا، اسے خلیفہ وقت سے پیار اور وفا کا ہی خیال تھا۔ اپنے بچوں اور اپنی فیملی کا سب کو خیال آتا ہے، لیکن ہر دفعہ بار بار اپنے بچوں سے، فیملی سے پہلے یا ساتھ خلیفہ وقت سے پیار کے اظہار کا شاید ہی کسی کو خیال آتا ہو۔ شاید 2-3 سال پہلے اس نے ایک نظم لکھی تھی
جو اس نے اپنے کسی دوست کو دی تھی کہ اپنے پاس رکھ لو اور کسی کو نہیں دکھانی، جو خلافت سے تعلق اور پیار سے متعلق لکھی ہوئی تھی. اور اس نے شروع ہی اس طرح کیا تھا کہ میں خلیفہ وقت سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور ختم اس طرح کیا تھا کہ خلیفہ وقت سے جو مجھے پیار ہے اور محبت ہے وہ انہیں کبھی پتہ نہیں چلے گی، لیکن اے پیارے تارے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ان آخری الفاظ سے پہلے بھی مجھے پتہ تھا کہ تمہیں خلافت سے پیار اور محبت کا تعلق تھا. تمہارے ہر عمل سے، ہر حرکت و سکون سے، جب تمہارے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا تھا اور میں سامنے ہوتا تھا تب بھی، اور جب تم کیمرے کے علاوہ ملتے تھے، چاہے ذاتی ملاقات ہو یا دفتر کے کام سے، تمہاری آنکھوں کی چمک سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا. تمہارے چہرے کی ایک عجیب قسم کی رونق سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا. غرض کہ ہر طرح تمہارے ہر عمل سے یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ کس طرح تم اس محبت کا اظہار کرو جو تمہیں خلیفہ وقت سے ہے. مجھے شاید ہی کسی میں اس محبت کا اظہار نظر آتا ہو. اور گھر میں ذکر کر رہا تھا کہ اب خاندان میں، نوجوانوں میں تو مجھے ایسے اظہار کسی میں نظر نہیں آتا. دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بلکہ بڑوں میں بھی شاید چند ایک میں ہی ہو. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حادثے کے بعد بہت سے اس معیار کے پیدا کرتے. تالے کا وجود ایسا تھا کہ جیسا کہ اس نے اپنی نظم میں ذکر کیا ہے، وہ اس محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ چھپانا چاہتا تھا، لیکن نہیں چھپتا تھا. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی رنگ میں اس کا اظہار کروا دیتا تھا اس تعلق کا. اس لیے وہ مجھے بہت پیارا تھا. ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ کب خلیفہ وقت کے منہ سے کوئی بات نکلے اور میں اس پر عمل کروں، اور صرف خود ہی عمل نہ کروں بلکہ کب اور کس طرح میں خلافت کے مقام کے بارے میں دنیا کو بتاؤں. کب خلافت کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو جان کا نذرانہ بھی پیش کر دوں. پھر اپنے کام سے ایسا عشق کہ کم کم ہی دیکھنے میں آتا ہے. صرف اس لیے ہی اپنے کام سے عشق نہیں تھا کہ اپنے کام کو بہت پسند کرتا تھا، اور لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں. ان کو بھی بہت اپنے کام سے عشق اور لگاؤ ہوتا ہے. اس کو اپنے کام سے اگر لگاؤ تھا تو اس لیے کہ اس ذریعے سے میں اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کروں گا. اس لیے کہ یہ پیغام میں دنیا کو پہنچاؤں گا. اس لیے کہ میرا کام ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو دنیا تک کناروں تک پہنچاؤں. اس لیے کہ میں نے خلیفہ وقت کا مددگار بننا ہے. حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی تدفین کے وقت جب میں قبر کے سرانے کھڑا تھا مٹی ڈالنے سے پہلے، تو میرے دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا. میں نہیں جانتا تھا کہ کون کھڑا ہے. اب تصویر دیکھی تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ کون تھا اور کیا موقع تھا. لیکن اس 13 سالہ بچے نے شاید اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ میں وقف نو ہوں اور اب میں نے خلیفہ وقت کا مددگار بننا ہے، دست راست بننا ہے. اور پھر اس نے سالوں بعد اپنی تعلیم مکمل کر کے اس عہد کو پورا کیا
اور نبھایا اور خوب نبھایا۔ جرنلزم میں بھی اس نے میرے مشورے سے داخلہ لیا تھا اور پھر تعلیم مکمل کی، اور شہید ہو کر بتا گیا کہ میں خلافت کا حقیقی مددگار بنا ہوں۔ اے پیارے تالے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تم نے اپنے وقف اور عہد کے اعلیٰ ترین معیاروں کو حاصل کر لیا۔ کس طرح وہ خلیفہ وقت کے الفاظ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے کہ میں نے بعض میٹنگز میں جو مربیان کے ساتھ تھیں، انہوں نے کہا کہ مربیان کو کوشش کرنی چاہیے کہ 1 گھنٹے کے قریب تو تہجد پڑھا کریں کم و بیش۔ تو عزیز طالع نے بعض مربیان کی طرح یہ سوال نہیں کیا کہ گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں کس طرح اتنی جلدی جاگ کر 1 گھنٹے کے قریب تہجد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس نے عمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ایک دوست مربی نے ایک دن اسے بڑا تھکا ہوا دیکھا تو وجہ پوچھی، تو اس نے بتایا کہ خلیفہ وقت نے مربیان کو 1 گھنٹے کے قریب تہجد پڑھنے کا کہا ہے۔ میں بھی تو وقف ہوں، یہ حکم میرے لیے بھی ہے۔ آج تہجد کی وجہ سے پوری طرح سو نہیں سکا، اس لیے تھکاوٹ لگ رہی ہے۔ اس مربی نے مجھے لکھا کہ اس کی اس بات نے مجھے سخت شرمندہ کیا کہ میں براہ راست مخاطب تھا اور میں نے خلیفہ وقت کی بات پر اس طرح عمل نہیں کیا، اور اس نے محض ایک واقف زندگی کے عہد کو نبھانے کے لیے اس پر عمل کیا۔ یہ تھا اس کا عہد نبھانے کا معیار۔ بس واقف زندگی کے لیے بھی وہ ایک نمونہ تھا، اور خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فرد ہونے کی حیثیت سے خاندان کے افراد کے لیے بھی وہ وفا اور اخلاص کا ایک نمونہ قائم کر گیا۔ اب یہ افراد خاندان پر منحصر ہے کہ کس حد تک وہ اس نمونے پر عمل کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے منسوب ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ خاندان کی عزت یا جسمانی رشتہ داری اسے کوئی مقام نہیں ملتا۔ اگر کوئی ان سے عزت کرتا ہے تو ان کی دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ کبھی ہوگی۔ حقیقی عزت اس میں ہے کہ دین کے خادم ہوں اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں، ورنہ دنیا داروں میں تو کروڑوں لوگ ان سے بہتر ہیں مالی لحاظ سے، اور جو دنیاوی لحاظ سے بہتر نہیں ان کے نزدیک بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ بس میں خاندان کے افراد سے بھی کہتا ہوں کہ اس جانے والے سے نصیحت حاصل کریں، اور اخلاص اور وفا میں بڑھیں، اور جس طرح اس وفا کے پیکر نے اپنا عہد نبھایا اور دین کو دنیا پر مقدم کیا، باقی افراد خاندان بھی اس نمونے کو دیکھیں، اور یہی چیز عزت دلانے والی اور خدا تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے والی ہے۔ ورنہ دنیا داری اور دنیاوی خواہشات افراد خاندان کو معمولی سی بھی عزت نہیں دلا سکتی۔ کسی بزرگ کا بیٹا ہونا یا کسی بزرگ کی بیٹی ہونا کوئی فخر کا مقام نہیں اگر اپنے عمل صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ واقفی زندگی کے لیے بھی حیرت انگیز نمونہ تھا۔ کبھی شکوہ نہیں تھا کہ الاؤنس تھوڑا ہے گزارا نہیں ہوتا، جو ملتا اس میں شکر کر کے گزارا کرتا، اگر کہیں سے کوئی زائد آمد ہو جاتی شکر گزاری کے جذبات سے لبریز تھا۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھے تنگی نہ دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی تنگی نہیں دی۔ باقاعدہ روزے رکھنے والا، بے شمار خوبیاں تھیں اس میں،
بعض لوگ جو مجھے تعزیت کے خط لکھ رہے ہیں وہ اس کی بے شمار خوبیاں بیان کر رہے ہیں، جو اس کے قریبی دوست تھے، عزیز تھے، ایسی ایسی خوبیاں جو میرے لیے بھی حیرت انگیز ہیں۔ میں اس کی وفا کو تو کچھ حد تک جانتا تھا، لیکن اس کی نیکی اور تقویٰ کے معیار بہت اونچے تھے۔ اس لیے مناسب ہے کہ میں اس کی سیرت کے بارے میں لوگوں کے الفاظ میں ہی بعض باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، جس میں ان کی اس کی بیوی اور والدین اور بھائی بہنوں اور دوستوں کے جذبات ہیں اور بعض حقائق اور واقعات ہیں۔ عامر سفیر صاحب ریویو ریلیجن کے ایڈیٹر کہتے ہیں 4 سال تک طالع نے ریویو میں کام کیا، انڈیکسنگ ڈپارٹمنٹ میں بطور آرکائیو، ٹیگنگ پروجیکٹ میں بطور نگران خدمت کی توفیق پائی۔ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو اس نے سر انجام دی۔ ریویو آف ریلیجن کے 100 سال سے زائد عرصے کا انڈیکس تیار کرنا، مختلف کیٹیگریز کی فہرست تیار کرنا، الگ الگ موضوعات پر مضامین کو ترتیب دینا، ایک بہت وسیع کام تھا جس پر انہوں نے بڑی محنت سے اور لگن سے کام کیا۔ 11 افراد پر مشتمل یہ ٹیم تھی، بہت محنت طلب کام تھا، اور الگ فضل سے سب نے اس کام کو سر انجام دیا جس کی نگرانی طالع نے کی۔ پھر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ طالع بہت ساری صلاحیتوں کے مالک تھے، تنظیمی کارکردگی سے وجہ لاتے تھے، خدمت کا بہت زیادہ جذبہ اور لگن تھی، خلافت سے بے پناہ وفاداری اور پیار تھا۔ پھر کہتے ہیں خوبی جس کا میں نے طالع میں مشاہدہ کیا وہ یہ ہے کہ وہ کسی پروجیکٹ کو گراؤنڈ زیرو سے شروع کر کے ایک جذبے اور شوق کے ساتھ قابل فخر چیز بنا دیتے تھے۔ کبھی اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی انتظام انہیں کام کرنے کی ترغیب دے یا انہیں یاد دہانی کروائے۔ ایک جنونی آدمی کی طرح آگے بڑھ کے کام کرتے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنون کی حد تک ایک عزم اور اخلاص کے جذبے سے دین کا کام کرتے ہیں۔ طالع کو دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ جب بھی جماعت اور خلافت کے لیے اسے خدمت کرنے کی توفیق ملتی تو محض یہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا سب کچھ خلافت کے گرد گھومتا تھا۔ خلیفہ وقت کے ساتھ اپنا ایک ذاتی تعلق تھا، لیکن جب کبھی میں اسے آپ کی کوئی ہدایت پہنچاتا تو منجمد ہو کر کھڑے ہو جاتا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، جیسے کوئی بچہ کینڈی کی طرف دیکھتا ہے، اور پھر آپ کی ہدایت پہنچانے کے لیے میرا شکریہ بھی ادا کرتا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹری کی بجائے 2 ڈاکومنٹریز پر کام کرتا، اور میں بہت حیران ہوتا تھا کہ 2 ڈاکومنٹریز پر ساتھ ساتھ کس طرح کام کر لیتا ہے۔ بسا اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ طالع کس ڈاکومنٹری پر کام کر رہا ہے۔ ہمیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ طالع کی تحقیق کرنے کی صلاحیت بھی بہت اعلیٰ تھی۔ ایک اور اہم خوبی جو طالع میں پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیشہ اپنی فیملی اور رشتہ داروں کو جماعت سے منسلک اور جماعت کی خدمت کرتے دیکھنا چاہتا تھا۔ جب میں اسے بتاتا کہ فلاں رشتہ دار نے ریویو میں فلاں سلسلے میں خدمت کی ہے یا کر رہا ہے تو بہت خوش ہوتا تھا۔ قدوس حارث صاحب خدا یہ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی میرا اس کے ساتھ تعلق تھا۔ کہتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ طالع نے حضرت ملک غلام فرید صاحب کی شارٹ کمنٹری 5 والیوم کمنٹری بھی، بلکہ شارٹ کمنٹری میں نشان لگائے ہوئے تھے، اور 5 والیوم کمنٹری بھی اس نے بڑی تفصیل سے پڑھی تھی، اور مختلف آیات ہائی لائٹ کی تھیں اور چٹیں لگائی گئی تھیں۔ 5 والیوم کمنٹری کی تفصیل بھی میں بتا دوں، وہ بھی جو اس نے پڑھی ہے، 1 سال اس نے گیپ ایئر لیا BSc کرنے کے بعد۔ اس وقت میں نے اس کو کہا تھا وقفہ نوئی کلاس میں، اور اس کے بعد بھی شاید دفتر میں ملاقات میں، کہ اس کو 5 والیوم کمنٹری پڑھو، اور میرا خیال تھا کہ چند سال لگائے گا، لیکن چند مہینوں کے بعد ہی آ کے اس نے مجھے بتایا کہ میں نے تمام پڑھ لی ہے۔ حیرت ہوئی تھی مجھے اس وقت بھی یہ سن کے۔ اسی طرح وہ ایسی ڈاکومنٹریز بھی پروڈیوس کرتا جو نوجوانوں کو پسند ہوں۔ مثلاً فٹ بال کے بارے میں ڈاکومنٹری بنائی جس میں تربیتی پہلو کو مدنظر رکھا۔ پھر کہتے ہیں کہ MTA پر پروڈیوس کردہ ڈاکومنٹریز ایک سے ایک بڑھ کے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب بروٹیلٹی اینڈ جسٹس 2 ٹرائلز ان اے ٹائم نشر ہوا
تو خاکسار نے طالب کو میسج بھیجا کہ ڈاکومنٹری بہت ہی ایمان افروز تھی. اس نے جواب دیا، کیسے یہی جواب دیا بڑی عاجزی سے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ سب اللہ کا فضل ہے. ٹویٹر پر کسی نے ڈاکومنٹری کے نام پر اعتراض کیا تو طالب نے اس کا جواب دیا. اس پر کہتے ہیں میں نے اسے کہا، تو اس نے کہا کہ چونکہ یہ نام خلیفہ وقت نے خود منظور کیا تھا اس لیے میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا. اگر عابد یا میری طرف سے یہ نام ہوتا تو میں کبھی کچھ نہ کہتا، لیکن خلیفہ وقت نے اسے منظور کروایا ہے تو اس لیے میں نے بہرحال اس کا وضاحت کرنی ہے اور دفاع کرنا ہے. پھر کہتے ہیں پچھلے سال ورچوئل اطفال ریلی پر خاکسار نے محترم اطفال کے ذریعے طالب سے درخواست کی کہ وہ اپنے واقعات کچھ آپ کے ساتھ جو ہیں پیش کرے خلیفہ وقت کے ساتھ. پہلے تو راضی نہیں ہوا، پھر جب اس کو صدر مجلس کی حیثیت سے کہا تو راضی ہو گیا، اور بہرحال یہ واقعات بھی لوگوں کو بڑے پسند آئے. اطفال نے اس کو بڑا پسند کیا. اس نے پھر میسج کیا اس کو صدر خدا احمدیہ کو کہ میرا ارادہ تھا کہ جب میری اصلاح ہو جائے، میں سمجھتا تھا کہ میری بھی اصلاح نہیں کہ لوگوں کو میں نصیحت کروں واقعات بتاؤں، یا میں بڑھاپے میں موت کے قریب ہوں تو اس وقت یہ واقعات بتاؤں گا. اور اس وقت تک یہی میرا خیال تھا کہ خاموشی سے وقت گزاروں گا، لیکن تم نے مجھ سے یہ کہلوا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اب وہ وقت ہے کہ واقعات وہ شیئر کرے. ان کی اہلیہ ستوت عزیزہ ستوت کہتی ہیں بہت پیار کرنے والا تھا، بہت شفقت کا سلوک کرنے والا تھا، بچوں کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی بڑا شفقت کا اظہار تھا. ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو اپریشیٹ کرتا تھا. کھانا چاہے جیسا بھی ہو اس کو پسند کرتا تھا. کہتے ہیں میرے والد کی شہادت کے بعد میں ذرا پریشان رہتی تھی، پھر اس کے بعد جلدی انگیجمنٹ بھی ہو گئی، منگنی بھی ہو گئی. کہتی مجھے باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اداسی بھی بہت تھی، لیکن رشتے کے بعد طالب نے بہت خیال رکھا میرا اور مجھے محسوس نہیں ہونے دیا. کہتی ہے جب میری منگنی ہو گئی تو میں سوچتی تھی کہ اس کو کتنی محبت ہے آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ویسے تو جوان تھا لیکن بچوں کی طرح روتا تھا جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا. بیٹے طلال کو بھی آن حضور کے بارے میں کہانیاں سناتا تو ہچکیاں لے کر روتا تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کہانیاں پتہ تھیں، واقعات رٹے ہوئے تھے. اس بارے میں اور انہوں نے بھی بہت ساروں نے لکھا ہے کہ بڑا گہرا علم تھا اس کا، تاریخ کا بھی، آن وسلم کی سیرت کا بھی. کہتی ہے کہ مجھے کہتا تھا کہ طلال کا ایک کرسچن سکول ہے، جب میں سکول جاتا ہوں تو راستے میں اسے سورہ اخلاص دہراتا جاتا ہوں کہ تم میرے پیچھے دہراتے جاؤ. خلافت سے محبت بھی بہت تھی اور بہت غیرت بھی تھی اس کی. بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن اخلاص کا پتہ دیتی ہیں. کہتی ہیں کہ اتنا خوش ہوتا تھا جب اس کو یہ لگتا تھا کہ آپ خوش ہیں اس سے یا اس کے بیٹے سے خوش ہیں. ہمیشہ ملاقات کے بعد ٹریٹ کیا کرتا تھا، یا طلال کو چاکلیٹ دیتا تھا کہ بڑے اچھے بچے بن کے تم رہے ہو، یا ہمیں آئس کریم وغیرہ کھلانے لے جاتا. چھوٹی چھوٹی باتیں، اس بات پہ خوش ہوتا تھا کہ خلیفہ وقت کے سامنے آج تم نے بہت اچھا بیہیو کیا ہے اور یا ہماری ملاقات بہت اچھی ہوئی ہے. بعض کہتی ہیں کہ بعض دفعہ اس کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں کسی بات کو ناپسند کیا ہے. یہ خیال ہی ہوتا ہوگا کیونکہ مجھے نہیں یاد کبھی ایسی کوئی واقعہ ہوا ہو. تو کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب کبھی یہ خیال اس کو ہوا کہ خلیفہ وقت نے کسی بات کو ناپسند کیا ہے تو تہجد میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگا کرتا تھا اور بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا تھا. اور یہی ڈاکومنٹریز بنانے کے بعد بھی یہی ہوتی تھی اس کی فکر کہ خلیفہ وقت کی طرف سے اس کی منظوری آ جائے. اور دس ویک والا پروگرام بھی جب اس نے شروع کیا تو بہت خوش تھا
کہ اس کی وجہ سے اس کو موقع مل رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ میرے دفتر میں آ کے میرے سے ریکارڈنگ کر سکے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ اس میں بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے اپنے دین کو دنیا سے پہلے رکھا، بالکل غیر مادیت پسند تھا، کبھی اس نے کسی چیز کی خواہش نہیں کی، اس میں کبھی اس کے دل میں کبھی مٹیریل چیزوں کے لیے لالچ نہیں تھی، کبھی اس کو دنیا کی چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ کوئی اس کو مہنگا تحفہ دے دیتا تو گھبرا جاتا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے، بہت شکر کرتا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جو بھی اس کو دیا ہے اسی پر وہ خوش تھا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس پر وہ قانع تھا۔ کہتا تھا کہ بچپن میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ پڑا تھا کہ ان کے ساتھ مالی معاملات میں کیسا سلوک ہوتا تھا، تو کہتا تھا کہ میں نے فوراً پڑھ کر اللہ میاں سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور اس کو پکا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے، اور ہمیشہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کی طرح کا سلوک ہوگا، اور یہ واقعی سچ ہے۔ کہتی ہے میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ اچانک اس کے پاس پیسے آ جاتے تھے جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی۔ کہتی ہیں ابھی حال ہی میں 10 سال بعد ایک لون کمپنی نے اس کو فون کیا کہ ہمارے پاس تمہارا 1000 پاؤنڈ ہے۔ اس کو اتنی خوشی تھی کہ میں اپنی گاڑی کی انشورنس پے کر سکتا ہوں اور گاڑی کی مینٹیننس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر سکتا ہوں، یہ نہیں کہ اب میں جماعت سے لوں۔ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا پیار کا سلوک میں نے خود بھی دیکھا ہے۔ کہتا تھا جب میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا تو واقعہ تو بیان کیا ہے ایک تو انہوں نے سلوک کا، لیکن اپنا واقعہ بھی بیان کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی میں، جو تقریباً 10 سال پرانی بات ہے۔ کہتا ہے ایک دم مجھے سخت بھوک لگی اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، بالکل ختم ہو گئے تھے پیسے۔ میں نے نماز پڑھی، جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ بستر کے نیچے 10 پاؤنڈ پڑے ہوئے تھے۔ کہتا تھا کہ میں حیران تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجے ہیں پیسے۔ اس میں اعتماد بھی بہت تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ لوگ کچھ کر لیتے ہیں مالی لحاظ سے تیاری وغیرہ، لیکن اس کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق مہیا کر دے گا، اس لیے مجھے بلا وجہ دنیا میں پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنا وقف نبھاؤں میں۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ جب ہم پہلے کرائے کے گھر میں تھے اور ہماری ٹیننسی ایگریمنٹ ختم ہوا اور کونسل بل، بجلی کے بل وغیرہ کے بارے میں کونسل نے لکھا کہ تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ زیادہ پیسے ہیں، 200-300 پاؤنڈ ہیں، فوراً جماعت کو اس نے کہا میں واپس کروں گا۔ حالانکہ جماعت نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اس طرح تم اسٹرکٹلی فالو کرو اور پیسے واپس کرو، لیکن اس نے برداشت نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ میں نے جماعت کو واپس کرنے ہیں، اور وہ کہا جماعت پر بوجھ نہیں بننا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر ہو سکتا تو یہ سب مفت میں کرتا، اور کبھی اس کو پسند نہ تھا کہ جماعت پر بوجھ بنے یا جماعت سے کوئی چیز بھی ریکویسٹ کرے۔ آخر میں بھی اس کو یہی فکر تھی کہ جماعت کا میں اتنا مہنگا سامان لے کر افریقہ جا رہا ہوں، کس طرح خیال رکھوں گا، اور اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی اس کو۔ مہمان نواز بہت تھا، اپنی فیملی کو، میری فیملی کا ہمیشہ خیال رکھا کرتا تھا۔ سادہ کپڑے ہمیشہ ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ بعض لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے تھے یا سمجھتے تھے کہ شاید وہ اس میں تکبر ہے یا منہ پھٹ ہے، لیکن وہ تو ویسا کانفیڈنس تھا، وہ پیار سے ایسی باتیں کر جایا کرتا تھا، تکبر میں بالکل نام کو بھی نہیں تھا۔ تالے بہت معاف کرنے والا تھا اور ہر کسی کی پردہ پوشی کرتا تھا، اور کبھی کسی کے خلاف دل میں بات نہیں رکھتا تھا۔ ان کے والد لکھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کو خاص فضل و کرم کے ساتھ شہادت کے لیے چن لیا۔ کہتے ہیں خواب کی بنا پر میں نے ذہنی طور پر اپنی بیگم کو اور تالے کو تیار کرنا شروع کیا، اور جب تالے کو یہ خواب سنائی تو اس نے کہا کہ کیا آپ نے خواب دیکھی ہے کہ میں شہید ہو گئے ہیں؟ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوگا، اس سے پوچھا تمہیں کس طرح پتہ لگا؟
اس نے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھی ہے کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کو اپنے باپ سے جس کو محبت کی اجازت دی ہے، تالے اس عشق و عقیدت کی حد کو پہنچا ہوا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے اس نے یہ دعا کی ہوگی کہ باپ کی شہادت کے بجائے اسے شہادت کا درجہ ملے، اور کیونکہ وہ اس مقام کا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ہی شہادت دی۔ اور اس نے مشنری صاحب کو یہ بھی کہا تھا گولی لگنے کے بعد کہ چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، میں نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے۔ بچپن سے کہتے ہیں کہ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں پھونک دیا تھا کہ میں نے تجھے ایک خاندان میں پیدا تو کر دیا ہے، اب اس کی ذمہ داری کو بھی سمجھنا اور اس ذمہ داری کو نبھانا، اور جان لو کہ تمہاری زندگی اب تمہاری نہیں ہے، یہ میری ہے، اور صرف میرے حکم پر چل کر تم نے یہ ساری زندگی گزارنی ہے۔ کہتے ہیں کہ تالے نے اپنی زندگی اور اپنی موت سے مور کر دی کہ اس نے ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایسا نفس تھا جس کے دل میں کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے پیاروں کی محبت بھری ہوئی تھی۔ ایک ایسا دل تھا کہ بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ذکر پر اس کو معصوم لب رستے تھے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ایک پاک باز نفس جس میں کسی برائی کا شائبہ بھی نہیں تھا، ظاہری باطنی خوبصورتی بھی تھی، اور مشابہت دینی ہے تو کہتے ہیں میں اب یوسف سے مشابہت دیتا ہوں، کردار میں بھی اسی طرح پختہ تھا۔ اس کی روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 1400 سال قبل کی مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں پھرتی تھی، اور اس کا جسم پیکر عشق تھا۔ اس کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، سانس لینا سب خلیفۃ المسیح کے لیے تھا۔ ان کی والدہ حمد الشکور صاحبہ لکھتی ہیں کہ بہت خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عظیم و شان بچے سے نوازا۔ تالے کے ساتھ 31 سال زندگی تالے کے ساتھ 31 سالہ زندگی دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ پھر انہوں نے کسی خاتون کی خواب کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک بچہ جھولے میں ہے اور اس کے ہاتھ باسکٹ سے باہر آ رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے بچے کو السلام علیکم کہتے ہوئے سنا۔ اس کے ساتھ ایک نیلے رنگ کا کارڈ تھا جس پر عربی میں اللہ لکھا ہوا تھا اور ساتھ انگریزی میں گاڈ۔ وہ بتاتی تھیں کہ انہیں خیال ہے کہ نیلے رنگ سے مراد لڑکا ہے۔ یہ تالے کی پیدائش سے پہلے کسی خاتون نے خواب دیکھی ان کو بتایا تھا، اور انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، اور جہاں جہاں یہ لڑکا جائے گا امن اور سلامتی پھیلائے گا۔ بہرحال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت و پیارے بچے سے نوازا، اور 15 سال کی عمر میں یہ ایسا تھا کہ 15 سال کی عمر میں کہتے ہیں ہم دونوں، جب یہ 15 سال کا تھا 2005 میں، تو ہم دونوں نے اکٹھے وصیت کی تھی۔ دین کے معاملات میں بہت ہوشیار تھا۔ کہتی ہیں 3 سال کی عمر میں اس نے قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد کر لی تھیں۔ اپنی والدہ کو بتایا تو بڑی حیران ہوئیں۔ پھر کہتی ہیں یہ بھی مجھے یاد ہے کہ 3 سال کی عمر میں تبلیغ کی باتیں اس سے شیئر کیا کرتی تھی، اور بڑے سنجیدگی سے وہ میرے ساتھ شیئر کرتا تھا باتیں اور بتاتا تھا، ڈسکس کرتا تھا۔ پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا، پہلے اچھے نمبر لیتا تھا۔ کہتی میری خواہش تو یہ تھی کہ ڈاکٹر بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ اور پلان تھا۔ بایو میڈیکل کی سائنس کی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جرنلزم میں ماسٹر کی توفیق دی۔ کہتی ہیں کہ بیٹے کے انتقال کے بعد مجھے اس بات کا پہلے سے زیادہ احساس ہوا ہے کہ اسے آپ کے ساتھ کس قدر محبت تھی۔ کہتی ہیں آپ نے جب اسے MTA کی تاریخی ڈاکومنٹریز بنانے کا کام دیا تو یہ بھی ہدایت دی تھی کہ بے شک تم انڈیپینڈنٹ لوگ کام سر انجام دو، اور وہ اس بات سے بڑا متاثر تھا، انسپائر تھا۔ کہتی ہیں ان کی بیوی نے مجھے ستوت نے مجھے بتایا کہ 2019 میں اس نے اسے ای میل پر جس میں 8 پروگراموں کے بارے میں ایک پلان بھیجا ستوت کو، اور ساتھ لکھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ان پروگراموں کو مکمل کر لینا، متعلقہ تک پہنچا دینا۔
اس کی ہمشیرہ ندرت کہتی ہیں کہ طالع کے ساتھ رہنے کے بعد میں نے اس کی جماعت کے کاموں کے لیے لگن کو پہچانا. دین کی خدمت میں مصروف رہنے کی وجہ سے اکثر دیر سے گھر لوٹتے. یہاں پڑھنے یونیورسٹی میں آئی تھی تو اس کے پاس رہتی رہی تھی. کہتی کبھی رات 10 بجے کے بعد کبھی آدھی رات کے بعد گھر آنا اور کھانا کھانا پھر کام پہ لگ جانا. چھٹی کے دن بھی اس کے لیے حقیقت میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ جماعت کا کام ختم نہ ہو جائے. ہمیشہ بہت جوش اور جذبے سے جماعتی کام میں مصروف رہتا. فارغ وقت میں اکثر ڈاکومنٹریز اور ویڈیوز دیکھتا رہتا. تو میں نے کبھی کسی پروگرام کو اتنی گہرائی میں دیکھتے اور تجزیہ کرتے نہیں دیکھا جیسے کوئی مطالعہ کر رہا ہے اور پوچھنے پر کہتا کہ اپنے ہنر میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری دستاویزی فلموں اور ویڈیوز کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. جماعت کے لیے مواد تیار کر کے عمدہ اور معیاری تاریخی ڈاکومنٹریز تیار کرنے کا ملکہ اس کے اندر بہت زیادہ تھا. دین کا علم بھی بہت وسیع تھا. اگر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کسی باریک سے باریک پہلو کے متعلق میرے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا تو اکثر میرا دھیان ان سے اس کے متعلق بات کرنے کی طرف جاتا. احادیث کا گہرا مطالعہ تھا. کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی حدیث پیش کر دیتا جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے تھے اور ساتھ اس کے حوالہ بھی بتا دیتا. مختلف موضوعات پر قرآنی آیات کا حوالہ بھی دے دیتا. ہر طرح کی گفتگو پر تبصرہ کر لیتا. بحث کے دوران اتنے وثوق کے ساتھ اپنے نکات بیان کرتا کہ دوسروں کے پاس انہیں قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا تھا. عربی زبان کا بھی مطالعہ تھا اور اس میں کافی گرفت حاصل کرنے کی اس نے کوشش کی. اسی گرامر سے بھی آشنا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی اصل زبان میں سمجھنا چاہتا تھا. میں نے اسے پوچھا تھا کہ اس نے عربی کا مطالعہ اتنی گہرائی میں کیسے کیا ہے تو اس نے مجھے بھی مختلف نکات پر مشتمل ایک جامع فہرست بھیجی اور میری رہنمائی کی. اس فہرست میں 26 اسباق اور بہت سارے نکات الگ تھے اور بہت ساری ترکیبیں بھی تھیں. ان تمام ذہنی صلاحیتوں کو طالع نے صرف خدا کا قرب حاصل کرنے اور جماعت کی خدمت کے لیے استعمال کیا. کہتی ہیں 2 خوابیں بالخصوص ایسی ہیں جن کے بارے میں طالع نے مجھے براہ راست بتایا. ایسا لگتا ہے کہ اس میں اس کی شہادت کی طرف اشارہ ہے. پہلی خواب طالع نے اپنے بیٹے طلال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بتائی کہ طلال کو اپنے والدین میں سے کسی ایک کے مرنے کا شدید خوف تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چچا قادر کی شہادت کے بارے میں جانتا تھا. یہ بات بتاتے وقت طالع قدر سنجیدہ ہو گیا اور اپنی آواز آہستہ کر لی. اس خواب کی تفصیل کہتی میری یادداشت میں پوری طرح واضح نہیں ہے لیکن مجموعی پیغام طالع کہتے ہیں کہ میں جو تھا اس میں یہ تھا کہ میں اپنے سسر کی طرح کچھ واقعہ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن میں نے ایک خواب دیکھی ہے جس میں اس طرح کا ذکر تھا کہ اسے ملتا جلتا کوئی واقعہ ہوگا. طالع نے خدا الحمدیہ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. خواب میں یہ دیکھا اور جھنڈا اٹھائے جنت میں داخل ہو رہا ہے اور ہر کوئی اسے اپنے سسر کے نام سے پکار رہا ہے کہ مرزا غلام قادر آ گیا. دوسری خواب طالع کا ایک پیغام کی صورت میں میرے پاس محفوظ ہے. جب میں حمل کے دوران بیمار تھی بہت کافی سنجیدہ حالت ہو گئی تھی. کئی دفعہ اسپتال میں داخل کیا گیا تو مجھے بار بار فون کرتے اور میرا حال پوچھا کرتا اور تسلی دلاتا. اس وقت اس نے اپنی ایک خواب کا ذکر کیا کہ اس کی بہنیں اس کے انتقال کے بعد زندہ رہیں گی اور کہتا ہے کچھ سال پہلے ایک خواب دیکھی تھی جہاں میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں اور وہاں میرے رشتہ داروں کی طرف سے خوش آمدید پارٹی کا انتظام کیا گیا ہے. میں فوت ہونے پر کافی حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ میری چھوٹی بہنیں مجھ سے پہلے نہ کہیں انتقال کر جائیں. اس لیے میں نے ادھر ادھر دیکھا ان میں سے کسی کو وہاں موجود نہیں پایا. کہتا ہے کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو اس نے اپنی بہن کو کہا تو تم فکر نہ کرو. ہسپتال میں جاتی اور ڈاکٹروں نے بڑے سنجیدہ صورتحال بتائی ہے لیکن فکر نہ کرو اگر یہ خواب میری سچی ہے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سب کچھ ٹھیک بھی ہو گیا. کہتی ہیں مجھے طالع کی ذہانت پر بھی فخر ہے. خلافت سے اس کی محبت بے مثال تھی. ان کی چھوٹی بہن کہتی ہیں کہ بہترین رول ماڈل تھے. مجھے ان سے کئی باتیں سیکھنے کا موقع ملا. کہتی جب میں 13-14 سال کی تھی ایک دن ان کے گھر میں طالع نے چاہا کہ مجھے پسندیدہ صورت پڑھ کر سنائے. چنانچہ اس نے مجھے سورہ یوسف کی تلاوت سنائی جو کہ نہایت عمدہ لہجے اور بہت خوش الحانی سے کی تھی.
یہ بھی کہتے تھا کہ خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درس القرآن سنتا رہتا ہوں، دفتر آتے جاتے یہ درس سنتا رہتا تھا۔ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اسے کوئی لطیفہ سنایا جس میں عیسائیت کا ذکر تھا اور مذہب کی وجہ سے کچھ تھوڑا استہزاء کیا گیا تھا عیسائی مذہب کا، تو اس نے مجھے کہا کہ ہمیں کسی مذہب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس طرح لوگ بھی ہمارے خلاف بولیں گے۔ عابد وحید مرکزی پریس سیکرٹری، ان کے رشتہ دار بھی ہیں ماموس کے، کہتے ہیں کہ طالع کے ساتھ میرا رشتہ خاص تھا، صرف ایک رشتہ ہی نہیں تھا بلکہ بہت سارے رشتے پر مشتمل رشتہ تھا۔ ماموں بھی اس کو میں لگتا تھا، لیکن ہمارے درمیان عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا، وہ میرے لیے ایک چھوٹے بھائی اور دوست کی طرح تھا، صرف 7 سال کا فرق تھا۔ کہتے ہیں میں نے ہمیشہ طالع میں یہ بات محسوس کی اور مشاہدہ بھی کیا کہ اسے حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان سے بے پناہ محبت تھی۔ اگر خاندان کے اندر سے کسی نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہوتا تو بہت زیادہ درد اور غم محسوس کرتا تھا، کیونکہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام اور خلیفہ وقت کو بدنام کرنے والی بات ہوتی۔ محبت تو تھی لیکن یہ نہیں کہ انتی محبت ہے، ان کے لوگوں سے پھر دکھ درد بھی ہوتا تھا اور برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایسا حرکت کرے کوئی خاندان والا جس سے حضرت مسیح علیہ السلام کا نام، خاندان کا نام اور خلیفہ وقت کا نام بدنام ہو۔ کہتے ہیں کہ اکثر میرے ساتھ اس طرح کے مسائل پر گفتگو کرتا اور اس کی آواز میں ہمیشہ درد واضح ہوتا تھا۔ اگرچہ اسے مسیح علیہ السلام کے خاندان کا ایک رکن ہونے پر فخر تھا، لیکن یہ اعزاز اس کے لیے ایسا نہیں تھا کہ دوسروں کے سامنے اعلان کرتا پھرے یا اس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، اور بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں تھے اس کو اس حوالے سے۔ MTA نیوز میں کام کرنے کے چند مہینوں بعد کہتے ہیں طالع میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ MTA نیوز کو MTA میں بہت معمولی سے سیکشن سمجھا جاتا ہے، اور MTA میں لوگ کھلے عام یا اپنے رویے کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ MTA نیوز MTA کا سب سے کمزور شعبہ ہے، لیکن طالع نے اس کمزوری کو اپنے مشن بنا لیا اور پورا اعتماد ہو کر کہتا تھا کہ انشاءاللہ جب کام مکمل ہو جائے گا تو لوگ MTA نیوز کو بہت دلچسپی سے دیکھا کریں گے اور کہیں گے کہ MTA میں بہترین پروگرام MTA نیوز والا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے اور میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد طالع نے کچھ دستاویزی فلمیں بنائیں اور پھر اور پروگرام شروع کیے، اور دستاویزی فلموں کی تیاری کے دوران اکثر دن میں نے دیکھا ہے کہ 18 یا 19 گھنٹے کام کرتا۔ حالیہ افریقہ کا دورہ بنیادی طور پر یہ جو تھا وہ میں نے اسے ہدایت کی تھی اس کے وجہ سے تھا، اور کہ شعبہ نیوز جو ہے نصرت جہاں اسکیم کے بارے میں افریقہ جا کر ایک دستاویزی فلم بنائے۔ پروگرام کے مطابق پہلے گھانا جانا تھا، پھر سیرا لیون اور پھر گیمبیا، تو یہ بھی اس کی خاطر تیار ہو کے گیا تھا کہ نصرت جہاں کے اوپر ڈاکومنٹری بنائے گا۔ افریقہ جانے سے پہلے طالع نے پورے اہتمام کے ساتھ ہر چیز کی تیاری کی، تفصیلی سفر نامہ تیار کیا اور مکمل شیڈول بنا کے روزانہ کا پروگرام تیار کیا تاکہ کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ حقیقت میں یہ بہت سنجیدگی کے ساتھ تیاری کی تھی اس نے۔ کہتے ہیں کہ اکثر طالع کی رائے میں اور میری رائے میں اختلاف ہو جاتا تھا، اور میں جب بھی اسے بحث شروع کرتا تو چند منٹ کے بعد ہار مان لیتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب تک میں اس کی بات پر یقین نہ کر لوں وہ بحث جاری رکھے گا، دلیلیں دیتا رہے گا۔ تاہم ایک بات کہتے ہیں میں نے اس میں دیکھی ہے اس میں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ خلیفہ وقت کی رائے یہ ہے تو وہ کہتا تھا کہ اگر حضور کی رائے میری رائے سے تھوڑی سی بھی مختلف ہے تو میں پورے دل سے قبول کروں گا کہ میں بالکل غلط ہوں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب پر ایک ڈاکومنٹری بنا رہا تھا تو اس کی کزن نے اسے کہا کہ ابا جان، یعنی کزن پوتی لگتی ہے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی پڑپوتی، کہ ابا جان والی ڈاکومنٹری بھی بہت اچھی بنانا، روز روز نہیں بنتی۔ تو اس نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی اچھی ہوگی کیونکہ وہ براہ راست خلیفہ کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اللہ کرے لوگوں کو پسند آ جائے۔ تو یہ تھا اس کا خلافت سے تعلق۔ مرزا طلحہ احمد نے بھی لکھا ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ پر بھی ایک ڈاکومنٹری بنانے کا ارادہ کر رہا تھا، جس کے لیے اس نے مجھے بھی کچھ کام دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھی ڈاکومنٹری بنایا کرتا تھا۔
اس کو اسکرپٹ رائٹنگ اور اسٹوری ٹیلنگ میں مہارت حاصل تھی۔ آدم واکر صاحب لکھتے ہیں، غالباً آدم واکر صاحب ہی ہیں، کہ طالع کو میں بچپن سے جانتا ہوں، ہم نے اکٹھے خدام الانبیاء میں اور پھر بعد میں مرکزی پریس آفس اور MTA میں کام کیا ہے۔ MTA سے متعلقہ کاموں میں خصوصاً میں نے یہ بات نوٹ کی کہ طالع ہمیشہ نہایت باریک بینی سے کام کا جائزہ لیا کرتا تھا، بہت گہرائی میں جا کر معاملات دیکھتا تھا۔ اگر اس کے ذہن میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تبلیغ یا خلیفہ وقت کے ارشادات اور ہدایات کو لوگوں تک پہنچانے کے بارے میں کوئی خیال پیدا ہوتا تھا تو بلا جھجک مجھ سے بات کرتا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتا۔ مختلف آن لائن ذرائع سے پیغام کو کس طرح لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اس بارے میں سوچتا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ہدایات کو گہرائی میں جا کر سمجھتا تھا اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ ہمیشہ سچ بولنے کو ترجیح دیتا تھا۔ اگر کوئی مشورہ دینا ہوتا یا اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا تو ہمیشہ سچائی کے ساتھ بیان کرتا۔ الفاظ میں کبھی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے کارکنان کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی انہیں ہمیشہ سچا فیڈ بیک دیتا۔ نسیم باجوہ صاحب لکھتے ہیں کہ 2001 سے 2009 تک بریڈ فورڈ میں بطور مبلغ متعین تھا۔ اس دوران ہارٹلے پول جماعت میں بھی جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے بطور طفل اسے نہایت شوق سے شامل ہوتے دیکھا ہے پروگراموں میں۔ وقت کا پابند، سنجیدہ ذہین، دینی معلومات کو بڑھانے کا شوق رکھنے والا، نمازوں کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے والا، فرما بردار، مہمان نواز، بڑوں کو احترام کرنے والا، خلیفہ وقت سے محبت کرنے والا اور ان کی باتوں کو شوق سے سننے والا، ذمہ داریوں کو احسن رنگ میں ادا کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، ذکر الہی کرنے والا، تبلیغ کے کاموں کو شوق سے کرنے والا، قرآن کریم کو خوبصورتی سے پڑھنے والا طفل تھا۔ بعد میں نوجوانی میں خوبیاں اور بھی نکل کر سامنے آئیں۔ اس کی ایک کزن ہے مبارکہ نعمان، میں وہ کہتی ہیں کہ طالع کی یہ خوبی جو میں نے ہمیشہ محسوس کی وہ اس کی وقف زندگی کی حیثیت سے قناعت اور سادگی تھی۔ بہت دفعہ خدا کا اور اپنے اوپر فضلوں کو گنواتا تھا، خدا کے اپنے اوپر فضلوں کو گنواتا تھا۔ کبھی اس میں دنیا کی کسی قسم کی لالچ نہیں دیکھی، لیکن جب اس کے سامنے دنیا داری کی بات ہوتی تو اپنے خاص انداز میں ہنستا اور شکر کرتا تھا کہ وقف ہونے کی وجہ سے خدا نے اس کو ان سب معاملات سے بے پرواہ کر دیا ہے اور اس کی ہر ضرورت کو خدا نے خود ہی پورا کر دیا ہے۔ حقیقی وقف زندگی تھا۔ پھر ان کے ایک دوست اور مربی نوشیروان رشید کہتے ہیں مجھے پچھلے 3 سال سے طالع بھائی کے ساتھ MTA نیوز میں کام کرنے کا موقع ملا۔ 3 سال کے عرصے میں طالع نے نہ صرف میرے کولیگ تھے بلکہ استاد بھی تھے اور اس سے بڑھ کر دوست اور بھائی تھے۔ کہتے ہیں میں نے 3 سال کے عرصے میں طالع کو باقاعدگی سے جمعرات کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اپنے 5 وقتہ نمازوں کا بہت خیال رکھتے ہوئے دیکھا، وقت سے پہلے مسجد جاتے اور اس بات کا بھی کوئی دیکھا میں نے کہ چندہ جات میں وقت سے پہلے ادائیگی کیا کرتے تھے۔ بہرحال واقعات تو بہت سے ایسے ہیں اور بہت لوگوں نے لکھا ہے، لیکن وقت کی لحاظ سے کچھ میں نے بیان کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی اور روحانی آل ہونے کا حق بھی اس نے ادا کر دیا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا لیا کہ آن وسلم کی آل میں سے تھا تو محرم کے مہینے میں اس کو بھی قربانی کے لیے چنا۔ ایک ہیرا وقف زندگی کا تھا، جیسا میں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ دی ہوگی، بلکہ کسی نے اس کی وفات کے بعد خواب بھی دیکھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں اور طالع دوڑتا ہوا جا کر ان سے چمٹ جاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ سے چمٹا کر کہتے ہیں کہ آؤ میرے بیٹے، خوش آمدید۔ بس کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ جو دین کی خاطر قربانی کر کے اس مقام کو پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بیوی بچوں کو بھی حافظ ناصر ہو اور صبر اور حوصلہ دے انہیں، اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی صبر اور حوصلہ دے، اور اس کی بہن بھائیوں میں بھی، اس کی اولاد میں بھی اس کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ آج اس کا جنازہ بھی ہوگا، جنازہ آ چکا ہے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر